السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایسے ہی خیریت اور عافیت کے ساتھ رکھے۔ ان مسلم لڑکیوں کی جو برقع پہنے ہوئی ہے، آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی ہے۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف سکھانا ہوتا ہے، کسی کو بدنام کرنا نہیں ہوتا۔ یہ مسلم لڑکیاں جو برقعے میں نظر آ رہی ہیں اور سگریٹ پی رہی ہیں، یقیناً کسی اسکول یا کالج میں پڑھتی ہوں گی۔ یقیناً ماں باپ کو ان سے متعلق بہت سارے خواب ہوں گے۔ ماں گھر بیٹھے کھانا بناتے بناتے یہی سوچ رہی ہوں گی کہ ہماری بیٹیاں کالج میں علم حاصل کر رہی ہے، نالج حاصل کر رہی ہوں گی، اور باپ کو کام کرتے ہوئے، ڈیوٹی کرتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے لگ رہا ہوگا کہ ان کی پریاں تعلیم کے میدان میں جھنڈے گاڑ رہی ہوں گی۔ لیکن ادھر تو پاپا کی پریوں کو کچھ زیادہ ہی پر لگ گئے ہیں۔ یہ پریاں سگریٹ کو بہت ہی شان و شوقت سے پی رہی ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ سگریٹ تو ویسے چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں، دونوں کے لیے ہانیکارک اور جان لیوا ہے۔ یہاں تک کہ اس میں چیتونی بھی دی ہوئی رہتی ہے۔ یہ سب چیز غلط ہے، برا ہے، لیکن خاص طور سے لڑکیوں پر، اور ان لڑکیوں میں سے برقع پوش لڑکیوں پر اور بھی برا ہے۔ اس میں اور خاص کر کم عمر میں، یعنی اسکول کالج کی عمر میں یہ لت مزید جان لیوا ہے۔ میرے بھائی، آج کل کے زمانے میں ایسا نہیں ہے کہ سگریٹ پینا بہت انوکھی بات ہے یا بہت اچنبھے کی بات ہے۔ خاص کر یہ ویڈیو سگریٹ پینے والوں کے لیے تو کامن سا ہوگا، اور واقعی یہ بہت کامن سی بات ہے۔ اکثر لوگ آپ کو، مرد بھی عورتیں بھی، سگریٹ پیتے ہوئے آج کل نظر آتے ہیں۔ سگریٹ پینا تو اب ایک اسٹائل بن گیا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، لیکن صحت کے حساب سے یہ بہت بڑا گناہ ہے، جسم کے لیے نقصان دہ ہے اور جان لیوا بھی ہے۔ اس لیے بعض علماء سگریٹ پینے کو حرام بھی کہتے ہیں۔ بہرحال آپ انصاف کی زبان سے بتاؤ کہ جو ماں باپ آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے اسکول یا کالج بھیجتے ہیں، نہ جانے کیا کیا پریشانیوں کا سامنا کر کے، خود بھی بھوکا پیاسا رہ کر، خون پسینہ بہا کر آپ کو اسکول کالج بھیجتے ہیں، اور ان کا ڈریم ہوتا ہے کہ میری بیٹی ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ایک دن نہیں سوچتی ہے ماں روز کھانا بناتی ہے نا، وہ کھانا بناتے ہوئے یہی سوچتی ہے کہ میری بیٹی کالج میں ہے، ہاسٹل میں ہے، وہ وہاں رہ کر پتہ نہیں کیسے کھانا کھا رہی ہوگی۔ میرے پاس ہوتی تو میں اس کو اچھا کھانا کھلاتی، لیکن اس کو کچھ بننا ہے اور قربانیاں دے رہی ہے، اور نہ جانے والد کو فیس دینے کے لیے پیسے ہیں یا نہیں ہے، کہاں کہاں سے ادھار لے کر وہ آپ کو پیسے دے رہے ہیں، اور 2 سال 3 سال 4 سال آپ اسکول کالج میں رہ کر سگریٹ پینے اور شرارتوں میں وقت ضائع کر دیتی ہیں۔ لیکن آج بھی ماں سوچ رہی ہوں گی کہ میری لال، میری بٹیا، میری گڑیا، میری رانی کیا کر رہی ہوگی، اور آپ لوگ سگریٹ پینے اور بدماشیوں میں وقت ضائع کر دیتی ہیں۔ آپ لوگ جب پڑھنے کے لیے چیئر پر بیٹھتی ہیں نا، تو آپ اکیلے نہیں بیٹھتی ہیں، بلکہ آپ کے والد کے ایکسپیکٹیشن بھی بیٹھتے ہیں، آپ کے ماں کے ڈریمز بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ کے چیئر پر، جس چیئر پر آپ ہو نا، آپ اکیلے نہیں ہو، آپ کے پیرنٹس کے ڈریمز بھی ہوتے ہیں آپ کے ساتھ، ان کو کچل کر چلے جاتے ہو آپ، اس کو اگنور کر کے چلے جاتے ہو آپ۔ کیا آپ کو اچھا لگتا ہے کہ اپنے ماں کے ڈریمز کو آپ کچل دیے ہیں؟ ایک ماں سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن اپنے بچوں سے دور نہیں رہ سکتی۔ باپ ضرور کچھ دیر دور رہ سکتا ہے، لیکن ماں کبھی بھی اپنے بچوں سے دور نہیں رہ سکتی۔ وہ ماں چاہے کتنی بھی غریب ہو، اس کے پاس پیسے نہ ہو، کپڑے نہ ہو، ایک دم غربت میں ہو، لیکن وہ ماں اپنے بچوں کو سینے سے ہی لگا کر رکھتی ہے۔ اور وہ ماں آپ کو دور بھیجی ہے، اس کا مطلب سینے پر کتنا وزن اس پر ہے، آپ پہلے سوچو تو صحیح، اور یہ طے کرو کہ آج سے انشاءاللہ تمام شرارتیں، تمام غلط چیزیں چھوڑ کر زندگی میں ایسا کام کروں گی جس کے ذریعے
ہمارے ماں باپ کو خوشی ہوگی اور انہوں نے جو ڈیسیجن لیا ہے، جو سوچا ہے، اس کو میں پورا کروں گی، تب جا کر کے آپ کے ماں باپ کو چین و سکون ہوگا۔ فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔